فرزانہ، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. وشس سرکل ہے جو اس وقت چل رہا ہے، صرف اس وقت پوزیشنز چینج ہوئی ہیں، ادروائز سب کچھ ویسا ہی ہے. پاکستان کی تو عمران بدقسمتی یہی ہے کہ ہر 10 سال بعد کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں سفر پھر وہیں سے شروع کرنا پڑتا ہے جہاں سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، بلکہ بہت آگے بڑھ جانا چاہیے تھا. میرا تو اپنا ذاتی خیال ہے کہ 2014 میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد پھر ہم 2017 میں جس طرح سے نواز شریف صاحب کا ساتھ معاملات ہوئے، ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ میں جو کچھ کیا گیا، آج وہی اس کی ایک ریپلیکا ہی آپ کہیں یا پھر ایک دوسری قسط جو ہے وہ ہم دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو اس طرح ہر 10 سال کے بعد اس ملک میں اس طرح کے امتحان لے کے آتی ہے سیاستدانوں کے ساتھ، اور وہ سیاستدانوں کو ہی استعمال کر کے سیاستدانوں کے خلاف سارا ماحول بناتے ہیں. تو کیوں؟ تو اصل میں تو قصور دیکھیں کدھر کس کا ہے کہ آپ کیوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. ذاتی مفادات کے لیے آپ نے اس طرح کیا. دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کی بہت ساری باتیں بہت اچھی بھی ہیں، لیکن ان کے پلانز بھی اچھے ہوتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت ان کے کریڈٹ پر شوکت خانہ میں بہت اچھی چیزیں ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح سے حکومت کا حصول ممکن بنایا، میرے خیال میں اگر نواز شریف کی حکومت کو چلنے دیا جاتا، وہ اپنی مدت پوری کرتی. خان صاحب بہت زیادہ پاپولر تھے، وہ آتے آرام سے الیکشن لڑتے، مقابلہ کرتے، جو ہوتا وہ ساری دنیا دیکھتی. لیکن جس طرح سے ایک حکومت کو گرا اور کے دوسرا یہ کہ اگر ڈی سیٹ ہونے کے بعد وہ اسمبلی نہیں توڑتے، ان سے بڑی ٹف اپوزیشن اس ملک میں کوئی آ ہی نہیں سکتی تھی جو حکومت کو 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہونے دیتی. جی بالکل. تو غلطیاں میں سمجھتی ہوں کہ سیاستدانوں کی اپنی ہے. پہلے نواز شریف صاحب نے یہی کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو جیسا ہیرا کھو دیا. اب اس کے بعد اب یہ دوسرا، مطلب ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو کھونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا.